یہ کہانی ایک خوبصورت جنگل کی ہے جہاں کبوتر آزاد فضا میں اڑتے اور اپنی مرضی کی زندگی گزارتے تھے، مگر ایک دن ایک عقاب وہاں آ کر رہنے لگا۔ یہ کوئی عام عقاب نہ تھا، بلکہ بہت مغرور اور خود کو سب سے برتر سمجھنے والا تھا۔ عقاب نے جنگل کے کبوتروں پر حکمرانی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اعلان کیا، میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں، تم سب کو میری بات ماننی ہوگی۔ جیسا میں کہوں گا تم لوگوں کو ویسا ہی کرنا پڑے گا، اگر نہ کیا تو پھر دیکھنا تم لوگ میں کیا کرتا ہوں۔ کبوتر اس بات پر حیران اور پریشان ہو گئے۔ وہ آزاد پرندے تھے اور کبھی کسی کی غلامی قبول نہیں کی تھی، چنانچہ انہوں نے عقاب کی اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ عقاب کا رویہ سخت ہوتا گیا۔ وہ بار بار کبوتروں پر جھپٹتا، انہیں خوفزدہ کرتا اور زور زبردستی سے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا۔ میں نے تم لوگوں کو سمجھایا ہے اور تم لوگوں کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی، اب دیکھنا میں تم لوگوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ ہمارے لیے جنگل میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، دن رات کی پریشانی بنی ہوئی ہے۔ عقاب ہر ٹائم پریشان کرتا رہتا ہے، اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا ہم کو۔ میں تم لوگوں کو آخری دفعہ بتا رہا ہوں، اس کے بعد میں دوبارہ نہیں آؤں گا۔ دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، ہم عقاب کو اپنا بادشاہ مان لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ وہ کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہمارا۔ چلو کوئی بات نہیں، اس کی بات مان لیتے ہیں۔ آج سے میں تمہارا بادشاہ ہوں، جو میں کروں گا وہی ہوگا، اور جو میرے حکم کے خلاف جائے گا اس کو سزائے موت ہوگی، اور اس کو میں جنگل سے نکال دوں گا۔ عقاب کو بادشاہی ملنے کے بعد اس نے کبوتروں کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ وہ بار بار ان کو یہ بات بتاتا کہ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں اور جو میں کروں گا ویسا ہی ہوگا، تم سب لوگ میرے غلام ہو، میں جس کو چاہے مرضی کھا سکتا ہوں، جس کو چاہے مرضی اپنا شکار بنا سکتا ہوں، تم لوگ میرے فیصلے کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبوتر بہت پریشان ہو گئے اور وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ اس کا کیا حل نکالیں۔ عقاب ہر روز ایک کبوتر کو شکار کر کے لے جاتا۔ آخر کار کبوتروں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے سب سے عقل مند اور تجربہ کار بڑے کبوتر کے پاس جا کر مشورہ لیں گے۔ ابھی انہوں نے مشورہ ہی کیا تھا کہ عقاب کو پتہ چل گیا۔ تم لوگ میری ایک بات یاد رکھنا، میرا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تم چاہے جس کے پاس مرضی جاؤ، چاہے کچھ بھی کرو، لیکن میں اب تمہارا بادشاہ ہوں اور جو میں کروں گا وہی ہوگا۔ عقاب کو اس بات پہ اور بھی غصہ آ گیا، وہ روز اپنا شکار بڑھاتا گیا۔ آخر کار وہ اپنے سب سے بڑے اور عقل مند کبوتر کے پاس آئے۔ میں تو کسی کام سے باہر کے ملک گیا ہوا تھا اور تم لوگوں نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا مجھ سے پوچھے بغیر۔ ایک دفعہ مجھ سے پوچھ تو لیتے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، اب یہ کوئی فیصلہ چھوٹا موٹا تو ہے نہیں۔ ہم لوگ اس ملک کے بادشاہ کے پاس چلتے ہیں، شاید کہ وہ ہماری کوئی مدد کر سکے۔ کبوتر پرواز کرتے ہوئے انسانوں کے بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ میں انسانوں کا بادشاہ ہوں، پرندوں کا نہیں، اس لیے تمہیں جنگل کے حقیقی بادشاہ شیر کے پاس جانا ہوگا، جو جنگل کے معاملات کو سمجھ سکے، وہ تمہاری اچھے سے مدد کر سکتا ہے، اس لیے تم شیر کے پاس جاؤ۔ اور یہ سن کر سبھی کبوتر شیر کے پاس چلے گئے۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا،
یہ جنگل سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی دوسروں پر حکومت کرے۔ میں اس عقاب سے بات کروں گا، وہ تم لوگوں کو دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔ جب عقاب کو پتہ چلا کہ کبوتروں نے شیر سے میری شکایت کی ہے، اس کو بہت غصہ آ گیا اور وہ اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا اور ان کو اور بھی زیادہ پریشان کرنے لگا۔ کبوتر بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اب وہ صرف یہ سوچ رہے تھے کہ اب ہم لوگ کس کے پاس جائیں، ہم کدھر سے جا کے مدد مانگیں۔ ہم تو اب شیر کے پاس بھی چلے گئے ہیں اور انسانوں کے بادشاہ کے پاس بھی چلے گئے ہیں، اب ہم کس کے پاس جائیں اور کس سے ہم مدد مانگیں؟ کبوتروں کے بڑے سردار نے مشورہ دیا کہ دوبارہ ہمیں پھر سے شیر کے پاس جانا چاہیے۔ کیا وہ عقاب ابھی بھی باز نہیں آیا ہے؟ کیا وہ ابھی بھی تم لوگوں کو پریشان کرتا ہے؟ اگر یہی بات ہے تو ٹھیک ہے، آئندہ وہ تمہیں پریشان نہیں کرے گا۔ یہ جنگل سب کے لیے ہے، کسی کو زبردستی بادشاہ بننے کا حق نہیں ہے۔ تم نے کبوتروں کو ڈرانے اور ستانے کی کوشش کی۔ یہ جنگل سب کے لیے برابر ہے اور کسی کو بھی یہ حق نہیں کہ وہ زبردستی دوسروں پر حکومت کرے۔ یہ غلط تمہاری سوچ ہے، آئندہ میں تمہاری شکایت نہ سنوں۔ اب جاؤ یہاں سے۔ تم لوگوں نے میری شکایت شیر سے کی ہے، اب دیکھنا میں تم لوگوں کا کیا حشر کرتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو میں ڈر گیا ہوں؟ میں تم لوگوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا، اور یاد رکھنا تم کہ شیر میرا کیا کر لے گا۔ کیا عقاب ابھی بھی تم کو پریشان کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر آخری دفعہ میں تم لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ آئندہ تم لوگوں کو پریشان نہیں کرے گا۔ یا تو عقاب نہیں رہے گا اور یا پھر میری بادشاہی نہیں رہے گی۔ آج میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جنگل چھوڑ کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ، اور تم کو یہ حق کس نے دیا ہے کہ تم زبردستی بادشاہ بنو؟ مجھے تم آج کے بعد اس جنگل میں نظر نہ آؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ عقاب نے شیر کی دہاڑ سنی تو اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ شیر کے خلاف جانا خطرناک ہوگا۔ وہ بغیر کچھ کہے وہاں سے پرواز کر گیا اور اس جنگل میں دوبارہ کبھی نظر نہیں آیا۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ زبردستی اور جبر سے حکمرانی قائم نہیں کی جا سکتی۔ سچائی اور انصاف ہمیشہ غالب آتے ہیں، اور اگر ہم مل کر کسی ظالم کے خلاف کھڑے ہوں تو کوئی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔